السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامس بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں ان کے ہم آنسرز دے سکیں. اور اس کے علاوہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ. کیا ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو کیا وہ توبہ قبول بھی ہوتی ہے یا اس کے لیے ہمیں خود کو بھی تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ اس بارے میں ہم آج سر سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر، میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر اسلام میں سچی توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ واقعی وہ خوش قسمت انسان ہے بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کا نصیب دے. لیکن توبہ طوطے کی طرح نہیں کرنی کہ توبہ کرنے کے ساتھ آپ کا جسم تبدیلی کے عمل سے نہ گزرے، آپ کے جسم پہ اس کے اثرات نہ آئیں. یا اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ ایک طوطے کی طرح، مشین کی طرح بول دیں. جب توبہ کرنی تو آپ نے اندر ایک نیت کرنی کہ میں دوبارہ یہ گناہ، دوبارہ یہ غلطی، دوبارہ یہ حماقت نہیں کروں گا. اگر آپ اس طرح توبہ کرتے کہ میں آج توبہ کر لیا، پھر میں گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ پھر کر لوں گا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن ویسے توبہ اللہ کو بیٹا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وہ چلتا تو میں اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب وہ دوڑتا تو میں اس کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہوں. اور آقا کریم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی توبہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کا جو خلا ہے اس کو اپنی برائیوں سے، گناہوں سے بھر دے اور میرے پاس آئے تو میں پھر بھی اس کی توبہ قبول کروں گا. یعنی کہ زمین آسمان کے خلا کو گناہوں سے، غلطیوں سے، حماقتوں سے، وہ کتنا رحیم کریم، کتنا شفیق، کتنا ماں جیسا شفیق ہے. اب وہ زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دے، یعنی کہ وہاں اتنی آپ غلطیاں کریں، اتنی آپ حماقتیں کریں کہ آپ کو خود شرم آئے اپنے آپ سے کہ میری اتنے گناہ، اتنی سیاہ کاریاں ہیں. لیکن پھر بھی جب وہ کہتا ہے نیت، خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے وہ بار بار اس خلا کو بھرے، میں بار بار اس کو معاف کروں گا. لیکن یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ ہونا ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں توبہ کروں تو پھر میں دوبارہ پھر غلطی کروں گا تو کہ میں توبہ کر لوں گا. یہ اچھا عمل نہیں ہے. نادانستگی میں اگر توبہ ہوتی تو وہ قابل قبول عمل ہے. اگر آپ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ توبہ کی شرائط پہ نہیں آتا. یہ غلط فہمی عمل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سر اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے تو کیا اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرتے ہیں؟ اگر تو نادانستگی میں کرتا ہے، اگر وہ یہ پہلے سے پلان کر کے نہیں کرتا کہ میں نے یہ توبہ گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں معافی مانگ لوں گا، پھر تو وہ قابل گرفت ہے. لیکن اگر اس سے ہو جاتا ہے تو اللہ وہی تو بار بار کہتا ہے کہ زمین آسمان کے خلا کو گناہوں سے، غلطیوں سے، حماقتوں سے بھر کے آؤ، میں تمہاری دعا ہر قبول کروں گا. لیکن اگر وہ پلان سے کرتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا تو وہ میرا خیال ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. توبہ وہ ہے جس میں آپ سے غلطی ہو گئی، حماقت ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا کہ میں پھر تو معافی مانگ لوں گا. تو ایسا گناہ، ایسی حماقت کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. اصل توبہ وہی ہے کہ آپ رب سے اقرار کریں کہ اللہ میاں یہ جو میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے سے حماقت ہو گئی ہے، میں یہ غلط کام کر بیٹھا ہوں، میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. اگر انسان یہ وعدہ کرتا اللہ سے کہ دوبارہ میں اس غلطی، اس حماقت، اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. وہ ندامت کے آنسو، وہ توبہ کے آنسو، وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر آپ کسی کو کھیل بنا لیں، اس کو تماشا بنا لیں، اس کو مذاق بنا لیں، تو پھر وہ اچھا عمل نہیں ہے. جان بوجھ کر گناہ کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اس کے بارے میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے نا، تو اگر دیکھیں نا یہ اسلام اور مذہب اور شریعت محمدی جو آقا کریم کے جو شریعت اور اللہ کے جو احکامات ہیں، یہ سیریس زون ہے. ان کو سنجیدگی سے لینا ہے، ان کو پرائرٹی نمبر 1 لینا ہے، ان کو ترجیح اول لینا ہے. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم غلطی اگر یہ کرتے ہیں کہ میں معافی مانگ لوں گا، اگر اللہ نے معافی کی توفیق نہ دی تو آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ حماقت کر رہے ہیں، اور آپ کو اگلا سانس نصیب ہی نہیں ہوتا. آپ کے کھاتے میں وہ گناہ پڑ گیا، وہ حماقت پڑ گئی، وہ بری ایکٹ آپ کے کھاتے میں لکھا گیا ہے، اور آپ کی سانسیں کھینچ لی جاتی ہیں، آپ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا حال ہے؟ لہٰذا جب بھی توبہ کرنی ہے، سیریسلی کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے، اس وعدے، اس ارادے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میاں یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، دوبارہ میں یہ نہیں کروں گا. وہ ایسا عمل ہے. اگر آپ بار بار کرتے ہیں تو پھر وہ ایسا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، شگفتہ عبداللہ ہیں چونیا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کے جو اثرات ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے ہمارے رزق پر، ہماری روحانیت پر اس کے کیا اثرات ہیں،
اور میرا پروفیسر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم توبہ ہم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اور ہم جو ہے دوبارہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں, کوئی ایسے ہمیں بتائیں, تصویر بتائیں کہ ہم دوبارہ گناہ کی طرف راغب نہ ہوں, ہماری جو توبہ جو ہے نا کہ پکی قبول ہو جائے. بڑی اچھی بات کی. ٹھیک ہے بیٹا بیٹی کے سوال کا آغاز یہ تھا کہ سوال یہ کیا توبہ ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے. قرآن پاک ہمیں ہر معاملے میں نا رہنمائی دیتا ہے. قرآن پاک وہ نور ہے, وہ روشنی ہے, وہ ہدایت ہے. زندگی کے کسی مسئلے پہ جب ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے تو وہاں سے ہمیں ہر جواب کو جواب ملتا ہے. سورہ نوح علیہ السلام, اللہ تعالیٰ سورہ نوح علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ اے نوح تم استغفار کرو, توبہ کرو, تم استغفار کرو, میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا. جب بارشیں برسیں گی تمہارے باغات پھلے پھولیں گی, تمہاری فصلیں پھلے پھولیں گی. ظاہر جب باغات پھلے پھولیں گے, فصلیں پھلے پھولیں گی تو تمہارے بچوں کی برکت پڑے گی, تمہارے اموال میں, تمہارے بچوں میں. ظاہر جب پیسہ آئے گا, فنانس تگڑا ہوگا, مضبوط ہوگا تو آپ شادیاں کریں گے, شادیاں کرنے کے بعد آپ کے بچے آئیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدھا سیدھا فارمولہ دے دیا ہے. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کا رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے, نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا اگر تم چاہتے ہو نا تمہارے باغات پھلیں, تمہاری فصلیں پھلے پھولیں, تمہارے بچے ہوں, تمہاری نسل آگے آباد ہو, اس کا ایک ہی طریقہ ہے استغفار کرو, استغفر اللہ کرو. اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا. جب بارشیں برسیں گی تو آٹومیٹکلی تمہارے باغات پھلے پھولیں گے, تمہاری زمینیں زرخیز ہوگی, وہاں پہ فصلیں کاشت ہوں گی. جب فصلیں کاشت ہوں گی وہاں پہ غلہ ہوگا, اناج آئے گا, پھر اناج جب تم بیچو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. تو یہ طے ہے اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے اولاد میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں برکت ہوتی ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت آ جائے, ہمارے گھروں سے بے برکتی ختم ہو جائے, ہمارے اولاد میں برکت آ جائے, نیک و صالح اولاد آ جائے, اور دوسری بات ہے کہ ہمارے مالی معاملہ ٹھیک ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا قرآن پاک میں. قرآن پاک کا ہر لفظ سچ ہے, قرآن پاک کی ہر لفظ حقیقت ہے. وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایک نوح علیہ السلام سے کہا تھا, اسے دعائے نوح بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اے نوح اگر تم میرے سے استغفار کرو تو میں تمہاری غلطیاں معاف کروں گا. دوسرا بیٹی نے کہا اور اچھا سوال کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو. اب کیسے پڑھیں اگر آپ توبہ کرتے ہوئے آپ کے اندر ندامت ہے, آپ کے اندر شرمندگی ہے, آپ کے اندر رقت ہے, آپ کے اندر عاجزی ہے, آپ کے اندر انکساری ہے کہ اللہ میں میرے سے غلطی ہوگی, میں نے کیوں کیا. اور اگر آپ کی آنسوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اگر آپ کے جسم پہ کپ کپی آ گئی, اگر آپ کے جسم میں رقت طاری ہوگی اور آپ کے جسم میں ندامت, آپ عرق ندامت میں ڈوب گئے ہیں, آپ شرمندہ ہیں, ندامت کا شکار ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں میں یہ نہیں کرتا چاہتا, میرے سے غلطی ہوگی, میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. اگر آپ نے طوطے کی طرح, مشین کی طرح, کمپیوٹر کی طرح توبہ کر لی تو شاید آپ اپنا ہدف حاصل نہ کر سکیں. اگر آپ نے توبہ یہ کی کہ آپ کے جسم کی کپ کپی, آپ کے جسم کی آنکھوں سے آنسو, اور آنسوؤں کے بعد آپ کے جسم پہ رقت طاری ہوگی, تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. بچی کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم کیا ورد کریں کہ جس سے ہمیں توبہ کی طرف بار بار جائیں. اگر آپ استغفر اللہ 500 بار, اللہ الصمد, اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے, 500 بار, استغفر اللہ 500 بار, اللہ الصمد 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس طرح کہ اللہ میں میری استغفار قبول فرما, اللہ مجھے میرے جو نفس کے رذائل ہیں مجھے ان سے دور فرما, اور اللہ مجھے ہر برائی سے دور فرما, اور ساتھ اگر آپ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو اللہ میری حفاظت فرما. اگر آپ یہ ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کی وہ جو توبہ قبول ہوگی اور دوبارہ آپ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور محفوظ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا, تم وہوا معکم وانا معکم, تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے اندر عرق ندامت شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے دل میں ابھی جو خواہش پیدا نہیں ہوئی, جو خیال ابھی بیدار نہیں ہوا, میں اس سے بھی باخبر ہوں. لہذا جب ہم اللہ کو موجود پا لیں, اللہ کو اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے, تو پھر شاید ہماری توبہ کی طرف ہم نہ جائیں اور ہم صالح اعمال کریں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل رہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, روبینہ ہے گجرانوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میم میرا نام عائشہ ہے. ایکچولی میں عبداللہ بھٹی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نا میرے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ میری امی ابو کے نا آپس میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے, ان اے سینس کہ میرے ابو باہر ہوتے تھے اور امی یہاں سنگل مدر کے طور پہ تھی نا. تو اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, اب میں میرا بھائی ہم سب ان کی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن نہ تو شی از ناٹ ویری ہیپی لائک, اور اس کے علاوہ وہ بیمار بھی بہت رہتی ہیں, اور پھر ہمارے گھر میں اچھے تعلقات بھی نہیں. میں بڑی استغفار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے ماں باپ کے, میرے اور میرے بچوں کے, ہم سب کے گناہ معاف فرما دے, لیکن تعلقات میں اس طرح سے بہتری نہیں آتی اور ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا.
تو میں وہ خود بھی اپنے پارٹ پہ بڑی استغفار کرتی ہیں اور بظاہر تو وہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما دے، اب نہیں بھول چکی، لیکن جو معاملات میں حالات میں اس طرح سے بہتری نہیں آ پاتی. تو میں بابا سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا، کیسے ہی تھوڑی سی بہتری لائی جا سکتی ہے زندگی. ٹھیک ہے، میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. وہ درد رکھتی ہے اپنی فیملی کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے ماں باپ کا، کہ ہمارے گھروں میں جو بے برکتی آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں جو بیماری آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے آ گئے، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر میں امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے قوت نہیں ہے. تو اس کے لیے ایسے وہ سارے گھر جہاں پہ بے برکتی کا ایلیمنٹ ہے، جہاں پہ بیماریاں ہیں، جہاں پہ پریشانیاں ہیں، جہاں پہ رکاوٹیں ہیں، جہاں پہ بندش ہے، جہاں پہ رشتے نہیں ہو رہا ہے، جہاں پہ رزق نہیں آ رہا، جہاں پہ پیسہ نہیں آ رہا، جہاں پہ لڑائی ہے، جہاں پہ جھگڑے ہے، لہٰذا ایسے گھروں میں ہمیں 2-4 کام کرنے جس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت آ جائے گی، شانتی آ جائے گی، امن آ جائے گا، پیار آ جائے گا، محبت آ جائے گا. کرنا آپ نے کیا ہے بیٹا؟ سورہ بقرہ آپ نے روزانہ ایک بار گھر میں لگانی ہے. اگر آپ سورہ بقرہ نہیں لگا سکتے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات باواز آپ 15-20 دن مہینہ پڑھ دیں ایک بار. دوسرا پرکے گلاب لیں، اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ ایک بار پڑھیں. گھر کے ایسے گھروں میں سارے گھر کے دروازوں پہ سپرے کریں، دروازوں پہ 2 کام. تیسرا ہرمل گگل کلونجی، ہرمل گگل کلونجی 5 تولے لیں، اس کو مکس کر لیں. اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 84، 85، 86 اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھ لیں. تو اس کو مکس کر کے 7 پڑیاں بنائیں. روزانہ ایک پڑی آپ دھونی دیں، آج اس کمرے میں دے دیں، کل اس میں دے دیں، پرسوں اس میں دے دیں. یعنی کہ اب آپ نے سورہ بقرہ لگانی ہے یا آخری آیات لگانی ہے، ہرمل گگل کی دھونی دینی ہے، اور جو ارکے گلاب اس کو آپ نے سپرے کرنا ہے. اب جو تسبیحاں پڑھنی ہیں جس سے گھروں میں امن سکون آتا ہے، یا رقیبو یا حفیظو، اللہ ہمارے گھر کو ہر برائی سے بچا. 5 تسبیحاں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر. 5 تسبیحاں. یا سلامو یا مومنو یا اللہ، اللہ ہمارے گھر پہ سلامتی کر، ہمارے گھر پہ مومن ہو جا، ہمارے گھر میں امن لا. یا سلامو یا مومنو یا اللہ، 5 تسبیحاں. اور بیٹا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آقا کریم فرماتے تھے جب کوئی سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اور سورہ بقرہ لمبی ہے، بعض کا تو میں پرابلم آتی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 3 دنوں میں پورا کر لیں. 3 دنوں میں آج ایک حصہ پڑھ لیں، کل دوسرا، پرسوں تیسرا پڑھ کے ختم کر لیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر باواز پڑھتے ہیں تو جن گھروں میں لڑائی ہے، جن گھروں میں جھگڑا ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، ٹینشن ہے، اگر آپ یہ ذکر اذکار کرتے تو اس گھر میں بیماری، پریشانی، ٹینشن دور ہو جاتی ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے. یہ تسبیحاں کریں، یہ ذکر اذکار کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت آ جائے گی، بیماری پریشانی ختم ہو جائے گی اور محبت پیار آ جائے گا. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہادیہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا؟ میرا توبہ سے ریلیونٹ کویسچن ہے پروفیسر صاحب سے. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. پہلا یہ ہے کہ روحانی پروگریس کے لیے توبہ کتنی ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں اور بار بار توبہ ہماری بازوں پر ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں کیا انڈیکیشن ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور ہم ایسا کیا کریں عمل کہ ہماری توبہ پکی ہو کہ بار بار وہ ہم سے غلطی کوتاہی نہ ہو اور ہماری اللہ پاک توبہ کو قبول فرما لے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی معاملات میں توبہ کا کیا رول ہے، ہمارے دنیاوی معاملات میں، کاروبار کے لیے اس کی توبہ کی کیا اہمیت ہے کہ ہمارے کاروبار اور دنیاوی معاملات میں بھی برکت رہے توبہ کرنے سے، ہماری پکی توبہ ہو جائے، جس سے ہماری بار بار یہ جو توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ ہماری مطلب دل میں وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی. تو میرا یہ کوشچن ہے. میری بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا. میری بیٹی کے جو سوال کا تیسرا حصہ وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سورہ نوح علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح تو استغفار کر، تو میں آسمان سے بارشیں، باغات، غلہ، اناج، شادیاں، تو یہ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم چاہتا ہے میں آسمان سے بارش برساؤں اور بارشوں کے بعد تمہارے باغات میں پھل آئیں، تمہاری فصلوں میں اناج آئے، اور فصلوں جب تم بیچو گے، جب پھل تم بیچو گے تو تمہارے پاس پیسہ آئے گا، تم شادیاں کرو گے. تو یہ طے ہو گیا کہ اگر ہم استغفار کرتے تو ہمارے مال میں، ہمارے اموال میں، ہماری اولاد میں برکت آتی ہے. تو طے ہو گیا. دوسرا میری بیٹی نے سوال کیا کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ بڑا، جب آپ توبہ کرتے ہیں نا، اگر آپ عرق ندامت، شرمندگی کے سمندر میں ڈوب کے کہ اللہ میاں میں معافی مانگتا ہوں، آپ کا جسم بھی ساتھ شامل ہو جائے.
آپ کا جسم کشکول بن جائے, آپ کا جسم کاسا بن جائے, آپ کے جسم کا رواں رواں ندامت میں ہو کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اگر آپ کا جسم اس میں شامل نہیں ہے, آپ کی زبان ایک طوطے کی طرح یا کمپیوٹر کی طرح یا مشین کی طرح بولتی ہے, آپ کی کیفیات, آپ کے محسوسات, آپ کی ندامت, آپ کی شرمندگی اس میں نہیں ہے, تو پھر ہم نے توبہ کے لوازمات پورے نہیں کیے, پھر ہم تو غلطی دوبارہ کر سکتے ہیں. جب ہم اس کیفیت کے ساتھ, اس ندامت کے ساتھ, اس شرمندگی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہماری توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پکا بھی کرتا ہے. تیسرا میری بیٹی نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری بار بار ایسا. بیٹا آپ اللہ سے استقامت مانگے. میں جب اس سفر پہ چلا تھا تو میں اللہ سے روز کہتا تھا, اللہ میاں میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں بالکل نہ سمجھوں, تو نے مجھے استقامت دینی. اللہ سے مدد مانگے, حلف مانگے کہ اللہ میاں مجھے پکی توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ میاں میری توبہ پکی رہے, مجھے استقامت ملے, مجھے وہ لمحہ میری زندگی میں نہ آئے کہ میں دوبارہ پھر غلطی کروں. جب آپ اللہ سے استقامت مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیتا ہے. ساتھ میں وہ ذکر بتاؤں گا, وہ تسبیح بتاؤں گا. اگر آپ اپنے ذکر میں شامل کر لیں, تسبیح میں شامل کر لیں اپنے ذکر اذکار میں, تو پھر توبہ پکی ہوتی ہے, پھر اللہ ہماری ہدایت کرتا ہے. کچھ لوگ بڑے کہتے ہیں کہ ہم روحانی سفر شروع کرتے چھوڑ دیتے. پہلا کام تو یہ ہے, ایسے سارے لوگ جو روحانی سفر شروع کرتے ہیں, اگر وہ یا اللہ کا نام ہے یا اللہ 1000 بار ڈیلی 2-4 مہینے پڑھ لیں تو اسے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا بازو پکڑ لیتا ہے. بہت سارے لوگ شروع کیا چھوڑ دیا بھاگ گئے, پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں, پھر آپ کے بازو کو پکڑ لیتا ہے. یہ استقامت آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. یا اللہ 1000 بار, پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے 5 تسبیحیں, یا رقیب و یا حفیظ و, اللہ میرے معاملات کی تو نگہبانی کر, تو نگرانی کر. یا رقیب و یا حفیظ و, اللہ میرے معاملات کی تو نگرانی کر, تو حفاظت فرما, تو اس کی دیکھ بھال کر. جب ہم اللہ سے حلف مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات, ہماری توبہ, ہماری خوشی, ہماری ناکامی, ہمارے گناہ, ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے. لہذا آپ نے یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار پڑھنا ہے. پھر اللہ الصمد جو نا نفس ہمیں برائی کی طرف مجبور کرتا ہے, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ اللہ الصمد پڑھتے, اللہ میاں مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کرتے, یہ دنیا کی رکھ رکھاؤ, یہ ان کی یہاں کے ڈرامے بازیاں, فراڈ, جھوٹ, منافقتیں, مجھے ان سے پاک کر. اگر آپ اللہ الصمد پڑھتے ہیں اور آخر میں پھر آپ اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے, پھر آپ برائیوں سے پاک بھی رہتے ہیں, پھر آپ کی توبہ پکی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, داؤد ہیں پنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو پر ایک دن توبہ کی سچے دل سے کرتے ہیں, پر وہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پکی توبہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم گناہ نہ ہو, تو اس سے روحانیت بھی بڑھتی ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں, کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے بیٹا ہمہ وقت ہم کوشش کریں. اگر ہم یہ تھک کے بیٹھ جائیں کہ توبہ پکی نہیں ہوتی تو وہ ناکامی ہے. جب ہم کوشش کرتے رہے گا نا خلوص نیت کے ساتھ, توبہ کے ساتھ اور جسم کے ساتھ, جیسے ہم غلطی کے کرتے ہیں, ہم توبہ زبان اوپر سے کرتے ہیں. جب ہمارا دل, ہمارا روح, ہمارا شعور, ہمارا لاشعور, ہماری کیفیات, ہمارے جسم کا سارا وجود جب اس توبہ میں شامل ہو جائے تو پھر اس توبہ کی کہیں نہ کہیں پکی ہو جاتی ہے. پھر میں نے جو گرا آپ کو بتایا نا, جب میں اس ذکر اذکار پہ لگا تو میں نے کہا اللہ میاں میرے سے یہ پاسبل نہیں ہے, تو مجھے ویسا بنا دے, تو میرے سے ویسا ذکر کر جو تو پسند کرتا ہے. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں تو میری مدد کر, پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. پھر میں نے جو نوٹ کیا اپنی زندگی میں, جو بندہ یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, رقیب نگہبان, حفیظ حفاظت کرنے والا, اللہ تو میرے سارے معاملات کی حفاظت فرما, نگہبانی کر, نگرانی کر, میری مدد کر. جب آپ اللہ سے مدد مانگتے پھر آپ کی ہو جاتی ہے. لیکن استغفر اللہ 500 بار, اللہ الصمد 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اور ہمہ وقت ترک ندامت کا, شرمندگی کا, گناہ کے احساس کا ان کو رہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتا ہے. لیکن اگر جب ہم دنیا میں آ کے نفس کی خواہشات میں ہو کے, وہ تزکیہ نفس ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قد افلح من زکا, کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو, اپنی روح کو پاک کر لیا. تو پاک جو وہ صابن سے نہیں کرنا, شیمپو سے نہیں کرنا, پاک گناہوں سے کرنا ہے, تکبر سے, غرور سے, شہوت سے, لالچ سے, ظلم سے, جبر سے, جھوٹ سے, فراڈ سے. اس سے جب ہماری روح پاک ہو جاتی ہے نا, پھر ہماری خواہشات کا گھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. لہذا جو تزکیہ نفس کر لے, اپنے جسم کے رذائل کو ختم کر لے, اس کی توبہ بھی سچی ہوتی ہے اور وہ گناہ کی طرف دوبارہ جاتا بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں, سیالکوٹ سے ہیں حارث. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ سر میرا سر سے سوال تھا توبہ کے متعلق کہ توبہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, اور روحانی ترقی کے لیے اور دنیاوی معاملات میں رزق میں کشادگی کے لیے تو توبہ کی کیا اہمیت ہے, اور کیسے ہم روحانی ترقی توبہ کے پا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ہم سے نہ گناہ ہو جاتے ہیں,
تو توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، یعنی توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا ہے، کس طرح توبہ کریں، کوئی ایسا وظیفہ یا ایسی کوئی مطلب جو ہے نا صورتحال بتا دیجیے کہ اور توبہ یا استغفار ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے اور توبہ کرتے وقت آپ کا شعور لاشعور، آپ کا دماغ، آپ کی فیلنگ، آپ کا دل، آپ کا ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور آپ کے اندر ایک ندامت کا، شرمندگی کا، غلطی کا احساس موجود ہے کہ اللہ میاں میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر تو آپ کے اندر آپ کی جسمانی کیفیات نہیں ہیں تو پھر آپ کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات ایک اور بات ہے، اگر آپ توبہ کریں تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، پہلی یہ بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہے، اگر ہم توبہ کریں تو اللہ میں توفیق دے رہا ہے۔ ندامت بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں تکبر، غرور، تفاخر میں کہتے ہیں کہ میں کوئی غلطی نہیں کی، میں کیوں معافی مانگوں، میں کہ ان کے جسم کا جو شیشنا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تکبر کے، نفرت کے، غرور کے، بغض کے، ظلم کے، جبر کے، وہ ان کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی توبہ کی طرف آیا تو یہ نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ ندامت کا ایلیمنٹ آ گیا، شرمندگی آ گئی، کیونکہ جو بندہ طاقتور ہوتا ہے نا، ظالم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری ہر بات ٹھیک ہے، میں حق بجانب اس کام میں۔ اگر کسی کے اندر یہ چینج آئی ہے کہ نہیں میں نے توبہ کرنی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اپنے گناہوں کا، اپنی حماقتوں کا، اپنی بیوقوفیوں کا اعتراف کرنا، یہ سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا۔ اب جب توفیق دے دی اس کے بعد پھر آپ اللہ سے استقامت مانگے کہ اللہ میاں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، میں تو کمزور ہوں، میں تو ناتواں ہوں، مجھے میں بے سمجھ ہوں، تو میری مدد کر۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر بار بار آپ کو اندر جب ندامت کا جو چراغ روشن رہتا ہے وہ آپ کی برائی کو بجھاتا رہتا ہے، لہٰذا آپ نے جب اللہ توبہ کی طرف آئے، یہ پہلا سائن اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، اس کے بعد ندامت شامل ہوگی، کیفیت شامل ہوگی، شرمندگی شامل ہوگی، اس کے بعد گناہوں کا احساس شامل ہو گیا، پھر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب اب میں پھر بولوں گا استغفر اللہ 500 بار یا 1000 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار یا 1000 بار، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار یا 1000 بار جب آپ پڑھتے ہیں، اس سے آپ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی غلطی بھی مان رہے ہیں، اور توبہ کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہے توبہ کا احساس خوش قسمت لوگوں کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی پتہ کب ہوتی ہے، جب کوئی بندہ توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے تو رب کو رب مانتا ہے پہلے۔ کچھ لوگ تو رب کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ جب کوئی توبہ کا اقرار سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو یہ رب کو رب ماننے کا سائن ہے، یہ اچھا سائن ہے۔ آپ کے اندر وہ روشنی، وہ نور، وہ چراغ ابھی ٹمٹما رہا ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ظالم ایسے کہتے ہیں میرا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، توبہ کی طرف آنا ہی یہ سائن ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اللہ سے استقامت مانگیں، اللہ و سمات رکھیں، استغفار رکھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ رکھیں، درود پاک رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کا قبول کرے۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ سے وعدہ بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے ہیلپ کی دعا بھی کریں کہ اللہ میں میری مدد کر، میں دوبارہ یہ غلطی نہ کروں، تو انشاءاللہ آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں راولپنڈی سے، حفیظ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا توبہ کے حوالے سے ہے کہ رزق میں برکت کے لیے بھی توبہ ضروری ہے اور روحانیت کے لیے کتنی ضروری ہے توبہ، اور کون کون سے گناہ ہیں جن کی توبہ نہیں ہے، اور توبہ سے کتنا ایک انسان کے روزمرہ کے اثرات پڑتے ہیں، اور ایسا کون سا عمل ہے جس سے توبہ ہمیں صحیح توبہ کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ہمارے جو ناظرین ہیں توبہ کے والے سے کافی اویئر ہے، اور وہ توبہ کے والے سے ان کو اویئرنیس بھی ہے۔ پہلی بات گناہ کبیرہ جو ہے اللہ سب کو بچائے، گناہ کبیرہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ دوسری بات کسی پہ ظلم کرنا، اور ظلم بھی ایسا کرنا کہ بندہ متاثر ہو جائے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ لہٰذا آپ انسانوں کے ساتھ جب سلوک کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کی زمین ضبط کر لیتے ہیں، کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو زنا، جھوٹ، فراڈ، کمر، ایسے گناہ کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی آپ حرام کر دیتے ہیں۔ تو جب تک وہ بندہ راضی نہیں والا تعالیٰ تسلی، اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی غلطیاں، اپنی حماقتیں معاف کر، جو میری طرف تم کرتے ہو۔ کسی انسان کو جو دکھ دو گے، کسی انسان کو جو تکلیف دو، کسی انسان کے لیے جو تم چنگیز ہاں بنو گے، ہلاکو بنو گے، تیمور بنو گے، لٹیرے حاکم بن کے اس کی زندگی برباد کرو گے، وہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور یہاں پہ میں اپنے دیکھنے والا کو کلیئر کر دوں کہ روزے محشر آپ نے ظلم کر لیا، جبر کر لیا، وہ مظلوم ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن روزے محشر جب آپ کا حساب کتاب ہوگا تو آپ کی نیکیاں اس کے پرڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو اس کے بندے کے گناہ ہوگے وہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی کہ اس کی نجات کوئی نہیں، اس کی بچت کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں
کسی کی زندگی حرام کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یہاں بچ بھی گئے, پہلی بات تو یہاں ہی نہیں بچے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس وقت تک میں اس کی جان نہیں لوں گا جب تک اس کی سزا اسے نہیں ملے گی, اور پھر آگے جب جاتے ہیں تو اس کی ساری اور نامہ مال اس کا صاف کر دیا جائے گا. لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی ہے. ایسے گناہ جن سے کسی انسان کو دکھ ہوتا ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا. ہم پھر پتہ ہی نہیں چلتا, بندے بعض کا مر جاتے ہیں, بندے کہیں چلے جاتے ہیں, ہمارے ظلم کا ہمیں احساس ہی نہیں. ہمارے اوپر جو شیشناک بیٹھا ہوا فرعون, وہ کہتا تم نے کوئی غلطی نہیں کی, تم نے کوئی جرم نہیں کیا, لیکن ان سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. اگر ہم استغفار کرتے ہیں بار بار تو ہم اپنی ندامت کا اظہار کرتے کہ اللہ استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ غم معافی کا احساس اگر ہم مانگتے رہتے ہیں, ساتھ ہم اللہ سماعت کہتے ہیں اللہ میاں مجھے میرے نفس کو پاک کر دے. پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں اللہ میاں مجھے ہر برائی چیز, ہر غلط چیز سے مجھے محفوظ رکھ. پھر اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, پھر آیت الکرسی ہے, یہ ذکر اذکار اپنے ورد میں رکھتے تھے. پھر آپ کو پھر ہمہ وقت آپ کو جو احساس ہے, وہ بہتر ہے. پھر میں یہاں ایک اور کہوں گا کہ رزق کے والے سے پہلے میں جیسے بتا رہا ہوں بار بار, نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم توبہ کرو گے اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آسمان سے بارش دوں گا. اور تاریخ ابھی بھی پاکستان کے بیشتر علاقے میں بارشوں سے فصلیں ہوتی ہیں. جب بارش آئے گی فصلیں آئیں گی, پھل اگیں گے, جب پھل اگیں گے اس کو بیچ کے جب شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے. تو رزق کی فراوانی میں توبہ کا بنیادی کردار ہے ایک, اور روحانی ترقی میں تو ہے ہی توبہ. اگر آپ کا جسم توبہ کے روپ میں ڈھل جائے, آپ کا جسم کشکول بن جائے, آپ کا جسم کاسا بن جائے, جس طرح روضہ رسول کے سامنے آپ کے سر سے پاؤں تک آنسو بن جاتے ہیں, آپ کے جسم میں کپ کپی تاری ہوتی ہے, وہ کیفیت آپ کو آ جائے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ نیکسٹ ٹائم گناہ بھی نہیں کریں گے. لہٰذا وہ کیفیت پانی ہے, استغفار پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, یا رقیب و یا حفیظ پڑھنی ہے, تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو, آپ کی دنیاوی مسائل بھی حل ہو, آخری مسائل بھی حل ہو. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ شہروز موجود ہیں اسلام آباد سے. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ سر نے جیسے فرمایا کہ استغفار کرنی چاہیے, ہم استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, لیکن شیطانی وسوسے اور شیطان تو ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے. اس شیطان سے بچنے کے لیے تاکہ ہم کوئی غلطی نہ کر دیں, اس کے لیے کوئی تصویر بتا دیں. اور جیسے سر نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ اپنے اچھا رویہ رکھنا ہے, کبھی غلطی سے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں, اس چیز سے بچنے کے لیے, اس اپنے بیہیویئر سے بچنے کے لیے اور اس بیہیویئر کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تصویر بتا دیں. میں پیچھے میں نے پروگرام بنایا تھا اپنے چینل پڑھا کہ وہ لوگ کون سے ہیں, وہ دل کون سے ہیں, وہ قلوب کون سے ہیں جن سے رب پیار کرتا ہے. ہمہ وقت یہ جو میرے بچے کا سوال کیا ہے, وہ اس نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں تاکہ دیکھیں یہ خیال, یہ احساس, یہ سوچ ہی آپ کے لیے قابل فخر ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی غلطی, کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسی حماقت, کسی پہ کوئی ایسا ظلم جبر نہ کروں کہ کسی کا دل دکھی اور میری شامت آ جائے. لہٰذا میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب کے حضور کامیاب ہو کے جائیں, سرخرو ہو کے جائیں, قابل فخر ہو کے جائیں اور روز محشر آپ کا نامہ مال آپ کے حق میں آئے, تو آپ نے انسانوں کے ساتھ احسن سلوک کرنا. اگر آپ انسانوں کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتے, ان کی بھلائی نہیں کرتے, ان کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, اور بڑی کامیابی سے اپنی عقل کو داد دیتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا سیانہ ہوں, میں بڑا تیز انسان ہوں, میں نے اپنی چلاکی سے دیکھو اس سے یہ فائدہ لے لیا, اس سے یہ فائدہ لے لیا, یہ فائدہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. رب ذوالجلال سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اگر آپ انسانوں کے ساتھ احسن سے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی, اس امت میں سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر ہماری ہاتھ سے, ہماری زبان سے, ہمارے طرز عمل سے, ہمارے رویے سے, ہمارے لین دین سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے, وہ تکلیف میں, تو ہماری ساری باتیں, ہماری ساری ریاستیں, ہمارے سارے مجاہد خاک میں ڈل جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں برکت آ جائے تو ہم لین دین میں, دوسروں کے ساتھ رویوں میں احسن سلوک اپنائیں. تسبیح میں پھر وہی بتاؤں, اگر آپ چاہتے ہیں استغفر اللہ 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار اگر پڑھتے ہیں, یا ساتھ پھر ان کا شیطانی وسوسے کی بات کی ہے. اگر آپ کو شیطانی وسوسے, اس میں کوئی شاید اللہ تعالیٰ فرماتا, یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نیکی اور شر کو آپ کے جسم کے اندر رکھ دیا ہے. نیکی بھی ہے, شر بھی ہے, اب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم شر کی طرف جاتے ہو یا برائی کی طرف جاتے ہو. ایک بات. دوسرا شیطان نے کہا تھا کہ اللہ بھی مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے, میں انسان کو ہر موڑ سے, ہر اینگل سے, ہر زاویے سے اس کو اپنی طرف لاؤں گا, اس کو برائی کی طرف لے کے آؤں گا, اس کو برائی پہ مجبور کروں گا. لہٰذا ایسے سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو نقصان دے کے, کسی کو تکلیف دے کے, کسی کو پریشان کر کے میں اگر اپنی کامیابی حاصل کر لوں گا, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے.
ہمارے اعمال تب ہی کامیاب ہو گئے جب دوسروں کو تنگ نہ کریں, دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں. جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں گے, احسن رہیں گے, صالح رہیں گے, تو پھر ہمارے اعمال میں برکت آئے گی. لہٰذا سورہ فلق سورہ ناس بیسٹ ہے. اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس بیسٹ ہے. یا رقیب و یا حفیظ بیسٹ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ بیسٹ ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بیسٹ ہے. اور آیت الکرسی بیسٹ ہے. اگر آپ یہ روزانہ پڑھتے تو آپ کو وسوسے نہیں آتے, آپ کے ذہن میں برے خیال نہیں آتے, آپ پھر صاف دلی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں جو رب کے ہاں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, کاشف سلیم ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ میرا آن لائن مارکیٹنگ کا بزنس ہے, تو میں بھٹی صاحب کے پاس آستانے پہ بھی گیا تھا, انہوں نے مجھے تصویر بتائی تھی بسم اللہ کی, تو مجھے اس کے بعد نا بزنس نہیں چل رہا, تو کوئی بندش کا معاملہ ہے, ذرا دیکھ کے بتا دیں. میرے بیٹے اگر آن لائن کام کر رہے ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ کچھ تسبیحات اور شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے لیے آسانی کرے. بیٹا ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس, پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 11 بار دم کر کے روزانہ پینی ہے, یا آپ نے 11 دن پینا ہے, ایک کام. دوسرا میرا بیٹا اپنے یا رزاق ہو یا باسط ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. اور سورہ کوثر, اللہ تعالیٰ نبی سے فرمانا کہ یا رسول اللہ آپ حوض کوثر پہ تو ہمیں جام پلائیں گے. اس دنیا میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے رزق کی ضرورت ہے, مجھے نوکری کی ضرورت ہے, مجھے کام کی ضرورت ہے. شہنشاہ کے شہنشاہ محبوب خدا وجہ تخلیق کائنات انبیوں کے نبیوں کے سردار, مجھے اس دنیا میں بھی چاہیے 120 بار. پھر میں بولتا ہوں یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. سورہ کوثر 120 بار. اب بیٹا اگر آپ 120 دن پڑھتے ہیں, 7 پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 11 بار دم کر کے روزانہ پیتے ہیں, اس کے ثمرات سے جو آپ کی رکاوٹ آئی ہوئی ہے, بندش آئی ہے, وہ دور ہو جائے گی, اور آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے, اور انشاءاللہ وافر مقدار میں رزق اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آسمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے توبہ کے حوالے سے ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ پشیمانی آنے لگے زندگی میں, تو اس کشمکش میں ہو کہ نہ آگے بڑھ سکے, نہ مطلب پیچھے بار بار مڑ کے دیکھتا, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بھی بار بار نہیں دیکھنا چاہیے یا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. تو توبہ تو بار بار کرنے سے بھی تو, اور پھر بعد میں پشیمانی بھی ہوتی جاتی ہے, لیکن اس کی قبولیت کی کیا شرط ہے کہ انسان کو لگے کہ اچھا اس کی میری توبہ قبول ہو گئی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے, اور میں بار بار ان گناہوں کی طرف نہ دیکھوں مڑ کے جو زندگی میں ہو جائے. پہلی بات بیٹا یہ کہ جب آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ میں توبہ کروں تو اللہ کا کرم آپ پہ ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے جلاد, ایسے فرعون, ایسے ڈاکو, ایسے چنگیز خان, لاکو خان, ایسے متشدد لوگ ہیں جو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. توبہ کا سائن ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا آپ پہ کرم ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی ماں باپ کی دعائیں, اچھی تربیت آپ کے ساتھ ہے, کہ آپ کے اندر ندامت آ گئی ہے, شرمندگی آپ کی, آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے. غلطی کا احساس ہونا اللہ کا بہت بڑا نام ہے. جب آپ یہ احساس آپ کے اندر چراغ روشن ہوتا ہے, دیا ٹمٹماتا ہے یا جگنو جگمگاتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں, اس وقت یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ نے غلطی کی. پھر بیٹا آپ نے یہ کرنا کہ جب آپ نے معافی مانگنی تو آپ نے پہلے اللہ سے کہنا کہ اللہ میں مجھے استقامت دے, مجھے ہمت دے, مجھے وہ مضبوطی دے کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہ کروں. اور دوسری بات ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں جیسے ہماری جن کی بار بار توبہ ٹوٹتی ہے نا, ان میں غصہ زیادہ. اگر آپ اپنے غصے کو مار لیں, غصے کو اکثر لوگ پتہ کہیں گے میں جائز بات پہ غصہ آتا ہے. بھائی جن کو نہیں آتا ان کو جائز پہ بھی نہیں آتا, ناجائز پہ تو کسی کو بھی نہیں آتا ہی جائز پہ ہے. اب آپ اپنے آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ نہیں مجھے جائز بات پہ غصہ آتا ہے, میرا غصہ ٹھیک ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, جبر ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں, قابو پانے کے بعد اگر آپ ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ توبہ کرتے کہ اللہ میاں میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا, اور اللہ میاں مجھے توفیق دے, مجھے استقامت دے, تو پھر انشاءاللہ اس پہ والے سے میں بعض اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سمت تو اپنے 5 میں پڑھنی ہے نا, ساتھ اگر آپ سورہ توبہ کی لقد جاءکم جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اگر ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھیں, میں نے جس کو بھی بتایا اس کو توبہ, سچی توبہ نصیب ہوگی. یعنی کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات توبہ مانگ رہے ہیں, اور صبح توبہ کی آخری 2 آیات وہ جو لقد جاءکم سے عرش العظیم تک جائیں گے, یہ نچوڑ ہے سورہ کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں توبہ بار بار نہ ہو, آپ پکی توبہ نصیب ہو, غلطی وہ گناہ وہ حماقت وہ ظلم نہ ہو, تو اگر آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اپنا حرز بنا لیں, اپنی جان بنا لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنا شروع کر دیں, تو پکی توبہ ہر سے نصیب ہوگی. دوبارہ آپ سے غلطی بھی نہیں ہوگی, اور توبہ بھی آپ کی پکی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, محمد عدنان ہے قصور سے.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ سر میں اپنا پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. سن رہے ہیں میری بات؟ سوال بتائیے آپ. جی بیٹا. اچھا پروفیسر بات یہ ہے, میں نے یہ بات آپ سے کرنی تھی کہ جب میں نے سنا ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی نظر ہے یا حسد ہے یا پھر کوئی بندش لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہو گیا ہے, تو کیا وہ وظائف تاثیر اپنے نہیں دیتے جب تک اس عمل کی کاٹ نہ کی جائے؟ پہلا تو سوال میرا یہ. جی بیٹا اگلا سوال. دوسرا میرا یہ ہے کہ میرا نام ہے محمد ادنار اور والدہ کا نام ہے میرا فوزیہ شہین, اور میرے ساتھ میں نے کسی سے استخارہ کروایا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ کے میرے رزق کے بڑے مسائل ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نا بندش لگی ہوئی ہے, تو اس لیے آپ کے وظائف تاثیر نہیں دیتے. میں رات کو 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھتا ہوں اور 1100 دفعہ یا مغنیوں پڑھتا ہوں, اور آپ کا جو ایک وظیفہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھ رہا ہوں, لیکن ابھی اس کی طرف کوئی تفسیر نہیں نکلی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے مانگنے میں کمی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی عمل کی کاٹ نہ ہو جائے تو وظائف اپنی تاثیر نہیں دیتے. اور ساتھ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے تمام وظائف کی سورہ مزمل کی اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کی اور سورہ توبہ کی آخری یاد کی, جو بھی آپ وظائف اپنے یوٹیوب پہ بتاتے ہیں اس کی خاص اجازت عنایت فرما دیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا. پہلی بات تو یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں بیٹا آپ کی جو رجت ہے بندش ہے رکاوٹ وہ دور ہو جائے. بیٹا یہ بات کہیں نہ کہیں آپ کی کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے کہ جب آپ پہ رکاوٹ کا شکار ہو, رجت کا شکار ہو, بندش کا شکار ہو, تو وظائف اس شدت سے اثر نہیں کرتے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. لہذا پہلے میں یہ, چاہے آپ کی رکاوٹ ہے, چاہے آپ کی بندش ہے, چاہے نہیں ہے, میں بیٹا وہ سارے دیکھنے والوں کو جو رکاوٹ کا شکار ہے, بندش کا شکار ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کر رہے, ہمارے وظیفوں میں جان نہیں, تو میں یہ یہاں پہ ان سے ایڈریس کرتا ہوں. جب آپ کریں گے تو چاہے آپ کی رکاوٹ ہے یا نہیں, آپ کی بندش, آپ کی رکاوٹ, آپ کے وظیفوں میں جو جان نہیں ہے اس میں جان پڑ جائے گی. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی دعا اس وقت قبول ہوتی جب تک آپ استغفار نہیں پڑھتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان کے درمیان جا کے اٹک جاتی ہیں. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر ان کو پر لگتے ہیں. بیٹا اگر آپ اپنی زندگی میں 1000 دفعہ کوئی بھی, پھر ربیع الاول کا مہینہ جیسے آگے آ رہا ہے, کوئی بھی درود پاک اگر آپ پڑھتے ہیں 1000 دفعہ تو آپ کی اس پہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے, پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ شامل کریں. دوسرا میرا بیٹا آپ اپنے ورد میں شامل کریں استغفر اللہ. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے, جو توبہ مانگتا ہے, اس کی میں ہر چیز, اس کو رزق دیتا ہوں, پیسے دیتا ہوں, مال دیتا ہوں, پھل دیتا ہوں, بارشیں دیتا ہوں, وہ فائدہ مند ہے. 2 کام بیٹا. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ رکاوٹ ہے, نظر ہے, بندش ہے, کیا جو بھی اس کا علاج کرتے ہیں. بیٹا ایک وہ سارے لوگ جن کی رکاوٹ کا شکار ہے, بندش کا شکار ہے, جو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات رک گئے, ان کے لیے کرنا انہوں نے کیا, 1 بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ہے, 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گگل, 5 تولہ کلونجی. بیٹا ان پہ آپ نے سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 86 جن میں جادوگر کا ذکر ہے, اور جس میں فرعون کے جادوگر اپنی وہ رسیاں نکالتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پہ پھینک تاکہ ان کی رسی, ان کا جادو ختم ہو سکے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 86 11 بار. اور سورہ اگر نظر لگ گئی ہے تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہیں اس سے بہتر کو نہیں, 11 بار. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پہ نچوڑ ہے سارا, 11 بار. یہ پانی پہ دم کرنا ہے. ساتھ آپ نے سورہ فلق, سورہ ناس پڑھنی 11 بار. یہ پانی آپ کا تیار ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ پانی بیٹا آپ نے 1 مہینہ پینا ہے. اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. عرق گلاب سے آپ نے 3 مختلف دنوں میں شاور لینا ہے, اور جو ہربل گوگل کلونجی ہے اس کی 7 پوڑیاں بنا کے روزانہ 1 پوڑی جلانی ہے. ساتھ آپ نے گھر میں چاہے سورہ بقرہ باآواز لگائیں یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا یا رقیبو یا حفیظو, اللہ میری نگہبانی کر, میری نگرانی کر, میری حفاظت فرما, یہ 1300 بار. لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار. بیٹا میں نے آج زندگی میں آج تک جس نے بھی یہ کیا میں نے اس کو پھر رکاوٹ نہیں دیکھی. یعنی کہ یار کی بھائی حافظ 1300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار اپنا معمول بنا لیں. ساتھ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گھر میں, یا آخری 2 آیات پڑھیں, یا جو عرق گلاب اس کا سپرے کریں. یہ تسبیح ذکر اذکار جب آپ کریں گے, پانی پئیں گے, تو پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی رجت دور ہو جائے گی, معاملات آسان ہو جائیں گے, اور آپ کے ہر کام میں برکت آئے گی اور چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ کریں انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور بیٹا میں دعا بھی, آپ نے جو اجازت مانگی بالکل آپ کو اجازت ہے, آپ کے نیک بچے ہیں, اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آسانیاں کرے, اور جس تکلیف, جس رکاوٹ, جس بندش سے آپ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں, اور جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو مل جائے. میرے بچے کے لیے اور باقی سارے لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, تبسم ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟
جی بالکل. اور فرسٹ آف آل تو میں پروفیسر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنے سادہ طریقے سے اور اتنے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ان کی بات کی سمجھ بھی آتی ہے اور دل پہ بھی لگتی ہے, اور وظیفے وظائف جتنے بتاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک کامیابیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب میرا کویشچن ان سے یہ ہے کہ یہ جو توبہ ہے ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں, رزق میں برکت ہے, روحانیت میں ترقی ہے, یا کوئی پرانی بیماری سے نجات کے لیے ڈیلی روٹین کی جو لائف ہے اس میں توبہ کتنی ضروری ہے, اور اگر ہماری توبہ قبول ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے, اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت کون سا ہے کہ اللہ پاک جلدی ہماری توبہ قبول فرمائے, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی روزمرہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو بس مجھے اس کا آنسر چاہیے. بہت دعائیں میری بیٹی کے لیے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, بہتری کرے, آسانی دے. بچی سمجھدار تھی اور اس کو باقی احساس ہے کہ سارا کیا کرنا ہے. پہلے بچی نے بڑی پیاری بات کی کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری تو بیٹا جب ہم توبہ کی طرف آتے ہیں, جب ہم توبہ کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے توبہ کرنی, تو کہیں نہ کہیں اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے. دوسرا, جیسے میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ سورہ نوح علیہ السلام میں حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے, توبہ کرو گے, تو آسمان سے بارشیں, رزق, باغات, غلہ, اناج, شادیاں, تو یہ طے ہو گیا کہ استغفار ہماری دنیاوی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے. ہمارا نفس جو ہمیں برائی پہ مجبور کرتا ہے, ہماری شہوت, تکبر, لالچ, غرور کی طرف لے جاتا ہے, لوٹ مار پہ لے جاتا ہے, اس کو مارنے کے لیے توبہ بہت ضروری. توبہ کے آنسو ہماری وضو ہیں, ہماری روح کا, ہماری جسم کا, ہماری روح کا, جو توبہ کے آنسوؤں سے وضو لیتا ہے پھر اس سے گناہ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کا توبہ کی طرف آنا اللہ کی قبولیت ہے. پھر جب آپ توبہ کرتے ہیں رات کے پیر, رات کے وہ کہتے ہیں نالا نیم شبی, رات فجر کے وقت یا تہجد کے وقت, اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو قبولیت کی گھڑی ہے. ویسے میں کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے واہ ہوا ماں میں تب تم جہاں تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. توبہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ گھڑیاں ایسی جب خالی ہے, علیحدہ ہے, رب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کرتے ہیں تو زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ بات ہے. اور دوسرا, استغفر اللہ 500 بار, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد 10 بار, یا عشاء کے بعد 110 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو. اگر آپ اپنے ورد میں رکھتے ہیں, اپنی تسبیح میں رکھتے ہیں, تو یہ وہ ذکر اذکار ہے, یہ وہ تسبیحات ہیں جس کی آپ کی زندگی میں توبہ بھی پکی ہوتی ہے, رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں, آسانیاں بھی آتی ہیں. اور بندے کا سب سے بڑا دشمن اپنا وجود خود ہوتا ہے. اللہ کے نبی جب جنگ بدر کے بعد واپس آ رہے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم تو جنگ بدر ایک بڑا جنگ جیت کے آ رہے ہیں, تو یہ جہاد اصغر تھا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں, جو جنگ ہے جو اپنے دنیا میں لڑنا جہاد اصغر, اصل جہاد اکبر آپ کا نفس ہے. اگر آپ نفس کو شکست دے لیتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا فاتح کون ہے؟ جو اپنے نفس کو شکست دے, فتح جو تکبر کو, غرور کو, نفرت کو, شہوت کو, لالچ کو, جھوٹ کو مارتا ہے اور اپنے اندر محبت, پیار, اخوت, مساوات پیدا کرتا ہے. لہٰذا اگر اپنے نفس کو مار لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, استغفر اللہ, یا رقیبو یا حفیظو, لا حول ولا قوت الا باللہ, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تو ہماری توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی برکت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ٹیکسلا سے موجود ہے محمد نثار. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ملک نثار جی واقع سے بات ہے. جی سر آپ کا سوال. جی محترم عبداللہ بھٹی صاحب کو السلام علیکم. جی والسلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو ویسے کبھی میسج تو کرتا رہتا ہوں. میرے بیٹے کے لیے بہت ساری دعائیں. جی بہت سی دعائیں میرے بیٹے کے لیے. سلامت رہو, خوش رہو. سوال کیا میرا بیٹا؟ کیسے ملک نثار واقع. جی بیٹا. سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے مشکلات کے لیے تو وظیفہ بتا. ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سر دل کا سکون, ذہنی پریشانیاں اور بے چینی سے نجات میں توبہ کا کیا کردار ہے؟ جب آپ کے اندر فرسٹریشن آتی ہے, مایوسی آتی ہے, نا امید آپ ہوتے ہیں نا, پھر آپ کے اندر نیگیٹو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں. جب آپ رب ذوالجلال کو اپنا خدا مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, اور اپنی خوشی ناخوشی کا سارا دار مدار رب کو مانتے ہیں, پھر آپ کے اندر اطمینانیت آتی ہے. جب آپ استغفار کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہیں, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں, تو آپ کے اندر ہیپی ہارمون پیدا ہوتے ہیں. جب بھی آپ تسبیح کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. کوئی درویش, کوئی صوفی, کوئی اللہ کا بندہ جب ذکر اذکار کر, دیکھیں آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں آپ کے اندر سکون ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کے اٹھتے ہیں آپ کے اندر سکون ہوتا ہے, کسی کی مدد کرتے ہیں سکون ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت سسٹم رکھا ہے. جب آپ چیریٹی کرتے ہیں, نماز کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آپ کے اندر ہیپی ہارمون پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا استغفر اللہ,
لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رقیب یا حفیظ، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے تو آپ کے اندر ہیپی ہارمون پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، پھر آپ خوش رہتے ہیں اور اللہ کی رضا میں ڈھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ سائمہ موجود ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال سر سے یہ ہے کہ میری مدر ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، لیکن وہ ہر حال میں چاہے وہ مینٹلی ان کا پرابلم ہو یا نہ ہو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں، لیکن استغفر اللہ کرنا نہیں بھولتی، مطلب ہر وقت استغفار استغفار. تو میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہی تھی، مطلب میں نے خود دیکھا ان کو راتوں کو جاگ جاگ کے رو رو کے بھی وہ استغفار ہی پڑھ لیتی ہیں. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو مطلب ہر چیز بھول جاتی ہے لیکن یہ چیز ان کو نہیں بھولتی؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا صحیح جو استغفر اللہ کا صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا یا استغفر اللہ کو پورے انداز سے پڑھنا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، مطلب وہ مجھے بتا دیں. میری بیٹی نے جو سوال کیا مجھے اپنی امی یاد آ گئی. میری امی بھی جب 80 سال پلس ہوئی نا تو ساری زندگی وہ تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ اور استغفار کرتی رہی. تو جب وہ ان کی بڑھاپے میں یادداشت کے مسائل شروع ہوتے ہیں، آپ کی ایسے دماغ کی کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ آپ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیمنشیا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں یاد نہیں. تو میری امی بار بار ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب آپ ساری زندگی استغفار کرتے ہیں تو آپ کے شعور، آپ کے لاشعور، اللہ آپ پہ مہربانی کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس بندے نے ساری زندگی میرے سے معافی مانگی، اللہ اس کے وجود کے اندر وہ چیز انجیکٹ کر دیتا ہے. وہ چاہتے نہ چاہتے، میری امی بھی چاہتے نہ چاہتے ہاتھ کھڑے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے. ہم نے کہا امی جی آپ تو بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہے، آپ نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھا، آپ نے ساری زندگی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، یہ اللہ کا انعام ہے. ہر اس آپ کی جو امی ان کو جو ہر وقت استغفار کرتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، ان کا شعور، ان کا لاشعور، ان کی یادداشت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن ان کی زبان، ان کا وجود ان کو بار بار استغفار کی طرف لے جا رہا ہے. یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کی ان پہ مہر ہے کہ وہ نہ استغفار، انہیں زندگی ساری میں استغفار کرا. اب جب وہ یادداشت کے چکولے کھاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یاد آیا کبھی نہیں آتی، تو اللہ نے ان پہ مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ان کو عادت ڈالی، ان کی زبان استغفار کرتی ہے. ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں، اگر آپ کا جسم اس کے ساتھ شامل ہے، اس میں کب کبھی آ گئی ہے، ندامت آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندگی آ گئی، اور رب کے سامنے آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو آپ کی معافی قبول ہو گئی ہے. لہٰذا آپ جب استغفار کریں جسمانی کیفیت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، لاشعور کے ساتھ توبہ کریں، وہ دنیا کے کاروبار میں بھی برکت ہے، ڈپریشن انگزائٹی میں بھی ڈپریشن ہے، اس جہاں میں بھی برکت ہے، اگلے جہاں میں بھی برکت ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، مسز خان ہے ملتان سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم میم، آپ کا سوال کیا؟ جی میں عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا عمل بتائیں جو ہم توبہ کے ساتھ قبول ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ توبہ ہے یہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارا رب ابھی تک ہم سے ناراض ہے. تو کچھ ایسا بتا دیں کہ پتہ چلے کہ رب بھی راضی ہو، اور ہم روزمرہ ایسا پڑھائی کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. ویری نائس. ٹھیک ہے. بڑی درد دل رکھنے والی میری بیٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور، یہ سمجھ، یہ احساس دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ توبہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ توبہ کا ہے. جب کوئی انسان توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہوں. جب وہ چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں دوڑنا شروع کر دیتا. جب وہ دوڑتا ہے اللہ کہتا ہے مڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. دوسری بات ہے اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے توبہ. اگر کوئی بندہ توبہ کی طرف آیا تو یہ بھی رب کی توفیق سے ہے. دنیا میں اس میں دیکھیں نا، فرعون تھا، نمرود تھا، آخری دم تک توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. بے شمار دنیا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موقع ہی نہیں اللہ نے دیا. اگر ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ندامت آتی ہے، شرمندگی آتی ہے، ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، تو اللہ کا احسان عظیم آپ پہ ہو چکا ہے. اب آپ نے توبہ کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے جسم پہ کپ کپی آ گئی، اگر آپ کے اندر ندامت آ گئی، اگر آپ شرمندگی میں ہیں، اور اگر اللہ کے سامنے بار بار آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں یہ دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، تو یہ سائن ہے کہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک بہت باریک نقطہ ہے. اگر ہم توبہ کرتے تو ہم نے یہ خیال رکھنا کہ دوبارہ یہ غلطی، یہ حماقت، یہ گناہ نہیں کرنا، اور پھر اللہ سے استقامت مانگنی کہ اللہ میاں تو مجھے استقامت دے. میں استقامت کے لیے بہترین وظیفہ بتاؤں گا، یا رقیب و یا حافظ، اللہ میری توبہ کی بھی تو حفاظت فرما. یا رقیب، اے اللہ میری توبہ کی نگہبانی کر، میرے دوبارہ سے یہ غلطی نہ ہو. یا حفیظ اللہ میری حفاظت فرما. اور پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تو اس میں کیا بات ہے، لقد جاءکم وہ اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں اگر آپ روزانہ نماز کے بعد 10 بار معمول بنا لیں، پھر اللہ آپ کی توبہ کو گرفت میں لے لیتا ہے. پھر اللہ آپ سے گناہ نہیں ہونے دیتا. آپ نے ہماری اوقات کوئی نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں.
ہمارے سے غلطیاں حماقتیں گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے اللہ کو کہنا کہ اللہ میاں تو میری مدد کر, تو میری استقامت دے, تو مجھے وہ ہمت دے تاکہ دوبارہ میں یہ غلطی یہ حماقت نہ کروں. لہٰذا اگر آپ استغفار کرتے ہیں, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں, یا رقیب و یا حفیظ پڑھتے ہیں, اور اللہ سے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کہ میری مدد فرما, تو پھر انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اور دوبارہ آپ غلطی کی طرف نہیں جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع دے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو سکیں. اور اس میں اعظم بھی توبہ, اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے رہتے کچھ اور ورد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی معاملات, آخری معاملات اور ہر معاملہ کامیابی دے گا, اور ہماری جو نفس کے رذائل ان سے بھی ہمیں پناہ دے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.